اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون صدق اللہ العظیم۔ بزرگوں، پیارے بھائیوں، گفتگو ہماری یہاں تک پہنچی تھی کہ برادران یوسف یعقوب علیہ السلام کی خدمت میں پہنچے ہیں۔ 3 بھائی غائب ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام، بنیامین اور تیسرے خود نہیں گئے اور یوسف علیہ السلام کے پاس رک گئے، چاہے روبیل ہو، شمعون ہو یا اور کوئی۔ یہ 3 بھائی نہیں گئے۔ جانے کے بعد پوری سرگزشت سنائی کہ یہ بنیامین نے چوری کی ہے، اس لیے ان کو واپس نہیں بھیجا ہے۔ ساری سرگزشت سننے کے بعد یعقوب علیہ السلام نے ان لوگوں سے منہ پھیر دیا، اعراض کر دیا، کیونکہ دل کے اوپر بڑی چوٹ لگی تھی، تکلیف ہوئی تھی۔ اب ان کے ساتھ بات کرنے میں کچھ ایسا نہیں لگ رہا تھا کہ کوئی خیر ہوگی۔ ابھی تو اعراض کر لیا، منہ پھیر لیا۔ بعد میں چل کے ان کو بلایا اور ان کے ساتھ بات کی۔ جب منہ پھیرا آپ نے ان لوگوں سے اور جو بات بتائی وہ یہ تھی، وقال یا اسفا علی یوسف، ہائے افسوس یوسف کے اوپر۔ ارے ابھی تو بنیامین گم ہوئے، بنیامین نہیں آئے ہیں، تو ان پر کوئی غمی کا اظہار نہیں، بلکہ یوسف علیہ السلام پر افسوس کرے کہ یا اسفا علی یوسف، ہائے افسوس۔ بعض مفسرین نے کہا یا اسفی تھا، ہائے میرا افسوس یوسف کے اوپر۔ تو سوال ہوتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کو ابھی یاد کرنے کی کیوں ضرورت پیش آئی؟ اس کا جواب دیتے ہوئے راضی نے لکھا کہ جب نیا کوئی غم ہوتا ہے تو پرانا غم تازہ ہو جاتا ہے۔ ایک زخم لگا ہو اور اسی زخم پہ پھر زخم لگے تو پرانا زخم یاد آ جاتا ہے۔ کہا یہ بنیامین کی غیر حاضری نے پھر یوسف کی یاد تازہ کر دی، اس لیے آپ نے یاد کیا۔ والقدح اذا وقع على القدح كان اوجع، لگے پر جب لگتا ہے تو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے کہ اگر کوئی صحیح سالم اور کچھ لگا نہیں ہے پھر لگا ہے تب تو اتنا زیادہ محسوس نہیں، لیکن جہاں لگا ہے پھر وہاں لگے گا، یہ زیادہ تکلیف دینے والا۔ اور دوسری بات یہ تھی کہ بنیامین اور یوسف یہ سگے بھائی تھے، ایک ہی ماں کی اولاد تھی، تو یوسف علیہ السلام کی غیر حاضری میں بنیامین کو دیکھ کر تسلی ہو جاتی تھی۔ بنیامین کو دیکھ کر یوسف علیہ السلام کے بارے میں آپ کو تسلی ہوتی تھی، تشفی ہوتی تھی، اس لیے کہ دونوں صورت میں اور صفت میں ذرا ملتے جلتے تھے۔ اب جب یہی بات ہوئی کہ جس سے تسلی ملتی وہی نہیں رہا تو وہ یاد آئے گا کہ جب یوسف کی جو یاد آتی تھی اس سے تسلی ہو جاتی تھی، اب کیا کریں؟ ایک وجہ یہ تھی کہ اصل جو تکلیف آپ کو ہوئی تھی وہ یوسف علیہ السلام ہی کی تھی۔ سب سے بڑی مصیبت یوسف علیہ السلام کے بارے میں تھی اور اسی کے اوپر یہ ساری تکلیفیں پیش آ رہی ہیں۔ لہذا یوسف علیہ السلام پر افسوس کرنا ساری تکلیفوں پر افسوس کرنے کے برابر ہے۔ اور ایک وجہ یہ بھی ہے کہ چلو بنیامین تو زندہ ہے، یہ تو نہیں کہا کہ مر گئے، ان کی تو ملاقات ممکن ہے،
تحقیق کروا لیں گے یا خود چلے جائیں گے وہاں پہ. لیکن یوسف علیہ السلام کا تو پتہ ہے ہی نہیں کہ وہ زندہ بھی ہے، دنیا میں ہے بھی، یا ہے تو کس حال میں ہے. اس لیے یوسف علیہ السلام کا آپ نے تذکرہ کیا. سوال یہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اتنی ساری آزمائش کیوں ہو رہی؟ تفسیر روح البیان میں لکھا ہے کہ جو آزمائش ہوتی ہے نا، مصیبت جو آتی ہے وہ 3 طرح کی ہوتی ہے. یا تو کیش سزا ہوتی ہے، بندے کو فوراً اللہ سزا دے دے، یا کبھی کبھی اللہ تعالیٰ امتحان لیتے ہیں تاکہ بندے کے دل میں جو ہے وہ ظاہر ہو جائے. جب ظاہر ہو جائے گا تو بندوں کے سامنے اس کا مقام واضح ہوگا. اور تیسری وجہ یہ ہے کہ ان کی کرامت، لوگوں کے سامنے اللہ کے نزدیک ان کا کیا مقام ہے وہ ظاہر ہو جائے. کوئی بھی مصیبت آتی ہے، یہ 3 وجہوں میں سے ایک وجہ ہوتی ہے. کچھ غلط ہوا ہے، اللہ تعالیٰ فوراً سزا دینا چاہتا ہے. یہ تو بہت اچھی بات ہے. حضرت یوسف علیہ السلام نے جب یہ بات بتائی تھی اس آدمی کو کہ جاؤ بادشاہ کو میرے بارے میں ذرا یاد دلانا، تو اللہ تعالیٰ نے فوراً ان کو جیل میں زیادہ دیر تک رکھا، کئی سالوں تک رکھا. اور امتحان اور آزمائش، یہ بھی یعقوب علیہ السلام کی آزمائش ہے، یہ امتحان ہے تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ان کا کیا مقام ہے لوگوں کو پتہ چل جائے. بعض دفعہ تو ایسے ہی حضرت زکریہ علیہ السلام کے بیٹے یحییٰ علیہ السلام کو کیا کیا گیا؟ ذبح کر دیا گیا تاکہ اللہ کے یہاں ان کا مقام معلوم ہو لوگوں کو کہ کتنے مقام کا آدمی. اب لوگ کیا سوچیں گے کہ یار وہ بڑا اونچا ہوتا تو اس طرح تھوڑی موت آتی ہے. اوپری نظر سے دیکھنے والے یہی سوچیں گے، لیکن اللہ کے یہاں کس کا کیا مقام ہے اللہ نے اس کو واضح نہیں کیا، اس کو چھپا کے رکھا ہے. تو یہ ساری وجہ ہیں. تو سوال یہ کہ یعقوب علیہ السلام کو اتنی ساری آزمائش میں ڈالا کیوں؟ اب کوئی پکی ایسی روایت تو نہیں مرفوع ملتی، لیکن کچھ ایسی حکایات ملتی ہے. ایک حکایت ہی نقل کی جاتی ہے کہ یعقوب علیہ السلام نے ایک بچڑے کو ذبح کیا تھا، اس بچڑے کی ماں گائے کے سامنے، جبکہ وہ گائے چلا رہی تھی. اس شریعت میں تو منع ہے کہ ایک جانور کو دوسرے جانور کے سامنے ذبح نہیں کرنے کا. اب یعقوب علیہ السلام نے ذبح کیا تھا. یا یہ کہ بعض روایت میں، بعض حکایات میں یہ بھی لکھا ہے کہ آپ نے ایک باندی خریدی اس کے بچے کے ساتھ، پھر آپ نے بچے کو بیچ دیا اور مادی کو رہنے دیا. یا یہ کہ آپ نے بکری ذبح کی اور کھانا پکایا، باہر فقیر مانگتا رہ گیا دروازے پہ، اس کو ملا نہیں. مختلف حکایات نقل کی جاتی ہے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کا مقام بہت اونچا ہے، اور جو جتنے اونچے درجے کا ہوتا ہے اتنا ہی آزمایا جاتا ہے. اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل ثم الامثل. سب سے زیادہ آزمائش میں نبی ہوتے ہیں. اب جو نبی سے زیادہ میت کھاتا چلا جائے گا وہ اتنا ہی آزمائش میں چلا جائے گا. اب دنیا والے کیا سوچیں گے؟ اس کے دھندے ٹھیک نہیں، اس لیے اس کو مصیبتیں آ رہی ہیں. اللہ تعالیٰ کبھی نوازنا اس طرح سے بھی چاہتا ہے. حضرت ایوب علیہ السلام کیسے بیمار رہے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو بعد میں مقام دیا. تو نبیوں کا مقام ایسا اونچا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں خوب تکلیف اور آزمائش. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو فرماتے ہیں کہ مجھے جتنی تکلیف دی گئی، مجھے جتنا ستایا گیا، اتنا اور نبی کو نہیں ستایا گیا. حالانکہ کتنے نبیوں کو آرے سے کاٹ دیا گیا، آرے سے درخت میں گھس گئے، درخت کو کاٹا، آرے کے ساتھ کاٹا. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو احساس تھا، احساس جتنا آدمی کا فیلنگ ہوتا ہے نا اتنی تکلیف بڑی لگتی نہیں. ایک کانٹا آپ کی ایڑی میں لگ جاوے وہ اتنا زیادہ آپ کو تکلیف نہیں دے گا جتنا آپ کے یہاں پہ لگے ہوگی. اور جو کانٹا آنکھ میں لگے گا اس سے زیادہ ہوگا، رخسار پہ اس سے زیادہ، اور رخسار سے زیادہ آنکھ میں. تو جتنا احساس قوی ہوتا ہے اتنی تکلیف زیادہ ہوتی ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا احساس، بعض لوگوں کے احساس ایسے تھے کہ حضرت مرزا مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے پائے کے بزرگ گزرے ہیں. وہ رات کو سوئے تو صبح میں کہا رات بھر نیند نہیں آئی. کہا کیوں؟
کہا کہ اس لیے کہ جو رضائیں مجھے دی تھی اس کی سلائی ٹیڑھی میڑھی تھی، اس لیے میرے دماغ پر اس کا اثر۔ ایک بزرگ کے سامنے چائے پیش کی تو کہا کہ چائے کچی ہے، پکا کے لاؤ۔ وہ پکانے کے لیے گئے، پھر آئے، کہا کہ چائے کچی ہے۔ تو جو پکانے والے تھا اس کو سمجھ میں آیا کہ میں جو پیالے کو دھو کے آتا ہوں تو وہ جو پانی رہ جاتا ہے اس کی وجہ سے وہ کچی کہہ رہے ہیں۔ تو اب کی بار پیالہ دھویا اور اس کو کپڑے سے پوچھ لیا اور پھر چائے گرم پکا کے لائے، کا اب پکی۔ وہ شدت احساس، جتنا فیلنگ مضبوط ہوگا اتنا آدمی کو تکلیف بھی زیادہ ہوگی۔ اب حضرت یعقوب علیہ السلام کے اوپر کیا گزری ہوگی آپ سوچیے، یکے بعد دیگر 3 لڑکے۔ اس سے آپ نے کیا فرمایا؟ یہ یا اسفا علی یوسف، ہائے افسوس یوسف کے اوپر۔ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ، بعض لوگوں نے اس مقام کے اوپر یہ بات کہہ دی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہاں پر یا اسفا جو کہا ہے وہ اپنی پریشانی کا لوگوں کے سامنے اظہار کر رہے ہیں، شکایت کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی۔ امام راضی نے کہا کہ جاہل ہے وہ آدمی جو اس طرح کی بات نبی کے بارے میں کرتا ہو۔ اب یہ اس زمانے کی بات ہے، امام راضی تو 8ویں صدی کا آدمی ہے، بہت پرانا آدمی ہے، 7ویں صدی کا آدمی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ بہت بڑا جاہل ہے جس نے یہ کہا ہے۔ نبی نے شکایت کسی کو نہیں کی ہے، افسوس کا اظہار کیا ہے، یا اسفا علی یوسف، ہائے افسوس یوسف کے اوپر۔ آپ نے یہ کلمہ کہا نہیں، کسی کے سامنے ذکر نہیں کیا، آپ کا رونا زیادہ ہو گیا، بہت زیادہ رونے لگے، اتنا زیادہ روئے، اتنا زیادہ روئے۔ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ، آپ کی آنکھیں سفید ہو گئی۔ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ، آپ کی آنکھیں سفید ہو گئی، یعنی آپ کو دکھنا بند ہو گیا۔ آپ سوچئے کتنے روئے ہوں گے کہ روتے روتے آنکھیں خلاص ہو گئی، سفید ہو گئی۔ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، غم کی وجہ سے۔ لیکن آپ نے زبان کو روکے رکھا، زبان سے کوئی بات نہیں کہی، جو نامناسب بات ہے وہ نہیں کہی، وہ خود قرآن کی آیت سے معلوم ہوتی ہے، اس لیے کہ فَهُوَ قَذِيمٌ، وہ ضبط کیے ہوئے تھے۔ دیکھو ایک بات بتاؤ، ایک آدمی کو غصہ بھی ہو اور بولتا بھی نہ ہو، بس پڑا ہے، اس کو بڑی تکلیف ہوگی۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ دوسرے کے سامنے اپنی بات نکال کے، کچھ بھڑاس نکال کے ٹھنڈے ہو جاتے ہیں، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ بولتے ہی نہیں۔ یہ قزم کا جو لفظ ہے، آدمی کا غصہ یا غم اندر ہی اندر گھٹتا رہے، اس کو قزم کہتے ہیں۔ اس لیے بعضوں نے کہا کہ قزیم بمانا کاظم ہے یا قزیم بمانا مقزوم ہے، غصے غم سے بھرے ہوئے۔ اس سے ان باتوں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ مصیبت کتنی بڑی ہوگی اور آزمائش کتنی بڑی ہوگی۔ آپ نے صبر کیا اور غصے کو پی گئے، شکایت کا اظہار نہیں کیا۔ یاد ہے، یہ تو تعریف کی بات ہے۔ یا اسفا علی یوسف، یہ جو بات آپ نے کہی ہے وہ تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے بات کی، آگے چل کے بات آ رہی ہے کہ میں تو اللہ سے شکایت کرتا ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب جیل میں تھے تو جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس پہنچے تو آپ نے پوچھا کہ تمہیں یعقوب کے بارے میں کچھ پتا ہے، میرے ابا کے بارے میں، کہ ان کا غم کیا ہے، ان کی پریشانی کیا ہے؟ کہا کہ 70 عورتیں ایسی ہو جس کا ایک ہی لڑکا ہو، انڈیویجول 70 لیڈیز ہو اور ہر ایک کا ایک بچہ ہو، اور ان کا وہ بچہ مر جائے تو ان کے اوپر کیا گزرتی ہوگی۔ کہ ایسی 70 عورتوں کا جو غم جمع کیا جائے، کہ اتنا زیادہ غم یعقوب علیہ السلام کو ہوا ہے، اتنا زیادہ غم یعقوب علیہ السلام کو ہوا ہے۔ کہا کہ کیا ان کی اس کا ثواب ملے گا؟ تو کہا 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا، 100 شہیدوں کا ثواب، جو حدیث میں آیا نا کہ من احیا سنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید، جس نے میری سنت جو مردہ ہو چکی ہے اس کو زندہ کیا دنیا میں فساد کے وقت، بگاڑ کے وقت، اس کو 100 شہیدوں کا ثواب۔ جو سنت مردہ ہو چکی ہے ایسی سنت کو آپ زندہ کرو گے تو 100 شہیدوں کا ثواب ہے۔
کہا یعقوب علیہ السلام کو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ یعقوب علیہ السلام کو اس طرح سے آزمانا کوئی گناہ کی سزا نہیں تھی، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، یہ بیٹے کے ساتھ محبت تھی۔ لیکن اب سوال یہ ہوتا ہے کہ بیٹے کے ساتھ اتنی ساری محبت ہونی چاہیے، اتنی زیادہ تھوڑی محبت ہوئے کہ آدمی اندھا ہو جاوے، یہ ایک سوال ہوتا ہے۔ اس کا جواب مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دیا کہ دیکھو یاد رکھو، کسی سے محبت ہوتی اگر دین کی بنیاد پر ہوتی ہے تو وہ محبت اللہ کے لیے ہوگی۔ مثال کے طور پر یہ قرات اچھی کرتے ہیں تو ہمیں محبت ہے کہ یار کیا قرآن پڑھتے ہیں۔ کسی آدمی کے اندر کوئی اور تقوی پرہیزگار، یہ کہا یار اس آدمی کی مجھے محبت اس لیے کہ وہ اللہ والا ہے۔ یہ محبت دنیا کی محبت نہیں ہے، یہ اللہ کے لیے ہے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام کے اندر جو کمالات دیکھے تھے اور نبوت کے آثار دیکھے تھے، حسن سیرت دیکھی تھی، حسن صورت تو تھی لیکن حسن سیرت بھی ان کے پاس وہ تھی، اس لیے یعقوب علیہ السلام ان سے زیادہ محبت کرتے تھے۔ خیر، تو اب سوال یہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کیا شکایت نہیں کی کسی کو؟ بعض روایتوں سے تو پتہ چلتا ہے کہ یعقوب علیہ السلام نے شکایت کی ہے، بعض لوگوں کے سامنے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ پہلے تو وہ حکایت روایتیں آپ کو نقل کر دوں کہ وہ روایتیں کیا ہیں۔ ایک واقعہ تو یہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس، جیسے کہ حضرت محمد ابن باقر رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام کے پاس سے ایک بڑے میاں گزرے، بوڑھے آدمی، انہوں نے کہا کہ انت ابراہیم، کہا آپ ابراہیم ہو؟ کہا نہیں، میں تو ان کے بیٹے کا بیٹا ہوں، ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام، کہ میں تو ابراہیم کا پوتا ہوں۔ کہا کہ میرا یہ جو غم ہے اس نے مجھے اصل میں بدل دیا ہے، غم بہت زیادہ ہے اور میرا حسن اور میری قوت سب چلی گئی ہے، سارے غم لے گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی کہ تم کب تک میری شکایت کرو گے میرے بندوں سے؟ اگر تم نے اس طرح سے شکایت بند نہیں کی، اگر تم نے شکایت نہیں کی، بند کر دو گے شکایت کرنا، تو میں تمہارے گوشت سے بہتر گوشت دے دوں گا، تمہارے خون سے بہتر خون دے دوں گا۔ تو پھر یعقوب علیہ السلام انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ یہ کہنے لگی۔ یہ ایک روایت۔ دوسری ایک روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یعقوب علیہ السلام کا ایک دوست تھا، ایک بھائی تھا، تو کہا کہ یعقوب آپ کی نگاہ کس چیز نے ختم کر دی اور آپ کی پشت کو کمان جیسی ٹیڑھی کس نے کر دی؟ کہا کہ یوسف پر روتے روتے میری نگاہیں چلی گئی اور غم، بنیامین اور یوسف پر غم کرتے کرتے میری پشت ٹیڑھی ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شرماتے نہیں، میرے علاوہ کو میری شکایت کرتے ہو؟ اس وقت آپ نے عرض کیا انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، پھر عرض کیا کہ اللہ کیا تو اس بڈھے پر رحم نہیں کرے گا جس کی پشت ٹیڑھی ہو گئی، نگاہ چلی گئی، اور میرے دونوں پھول کو تو میری طرف واپس نہیں کرے گا، یوسف اور بنیامین کو؟ جبرائیل علیہ السلام خوشخبری لے کر آئے کہ اگر وہ مر بھی گئے ہوتے تو میں ان کو زندہ کر کے لاتا۔ اللہ تعالیٰ نے وہی بھیجی لو کان میتین لنشرتہما لک، جاؤ کھانا بناؤ مسکینوں کے لیے، اس لیے کہ میرے محبوب بندے، اللہ کے نزدیک سب سے محبوب بندے انبیاء پھر مسکین ہیں۔ غریب بعض اللہ والے ہوتے جو مانگتے نہیں، پتہ بھی نہیں چلتا کہ اس آدمی کے پاس یہ حالت ہے، ہاں، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے فرائض کو ادا کرتے ہیں۔ ہاں، وہ فقیر نہیں کہ گانجا کھینچ رہا ہے، وہ فقیر نہیں، وہ اللہ والا نہیں، نشہ کرے وہ اللہ والا ہو سکتا ہے؟ کبھی نہیں ہو سکتا۔ نشہ اور اللہ، نعوذ باللہ، یہاں تک کہ سنت کی مخالفت کرنے والا بھی اللہ والا نہیں ہو سکتا، سنت کی مخالفت کرنے والا، اس لیے کہ اللہ تک پہنچنے کا ایک ہی راستہ ہے، حضور کی سنت، بس
یہی ایک راستہ ہے، یہی سنت کے اوپر چلنا بس. اس لیے یہ چیز لازم کر لو اپنی زندگی میں کہ کچھ بھی کریں گے سنت کو پکڑے رہیں گے. شادی ہو، بیاہ ہو، موت میت ہو، کوئی اوکیزن ہو، کوئی پروگرام ہو، کچھ بھی ہو، سنت رسول بس. اگر آپ کو دینی روحانی ترقی کرنی ہے، دنیاوی اعتبار سے ترقی کرنی ہے تو یہ ہے. تو فرمایا کہ میرے بندوں میں سب سے محبوب بندے انبیاء ہیں اور مساکین ہیں. تو جو مسکین غریب ہوتا ہے وہ اللہ کے احکام کا پابندی ہو، تو پھر اس کو ہمارے انڈیا کے اندر تو ایسے قبروں پہ بیٹھے رہتے ہیں، نہیں نماز نہیں کچھ، اور چلم چل رہی ہے، کھینچ رہے ہیں. کہاں بہت پہنچا ہوا آدمی، کہاں پہنچا ہوا ہے. خیر، تو یعقوب علیہ السلام کے بارے میں یہ بھی ہے کہ جب وہ دوپہر کا وقت کھانا کھاتے تھے تو آواز دیتے تھے، من اراد الغدا فلیتغدم یعقوب. جس کو کھانا دوپہر کا کھانا ہو یعقوب کے پاس آ جاوے، یعقوب کے ساتھ کھانا کھا لے یعقوب علیہ السلام. اور اگر روزے دار ہوتے تو افطار کے وقت اعلان کرتے کہ بھائی جس کسی کو افطار کرنا ہو میرے پاس آ جائے. اور اتنے بوڑھے ہو گئے تھے کہ اس طرح سے اپنی آنکھوں کو کھولنا پڑتا تھا بڑھاپے کی وجہ سے. ایک آدمی نے کہا کہ یار یہ آپ کو کیا ہوا؟ کہا زمانے کا لمبا ہو جانا اور غموں کا زیادہ ہونا. اللہ تعالیٰ نے وہی بھیجی کہ کیا میری شکایت کرتے ہو یعقوب؟ کہا یا اللہ میں نے غلطی کی ہے تو مجھے معاف کرنا. تو یہ ساری روایتیں ہیں جی اور حکایتیں ہیں جن میں کہا جاتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے شکایت کی. تو کیا کہیں گے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ حسنات الابرار سیئات المقربین. حسنات الابرار سیئات المقربین. جو اللہ کے خاص مقرب بندے ہوتے ہیں ان کا کچھ کام الگ ہوتا ہے. ایک تو ہے نیک لوگ. نیک لوگ کوئی نیکی کرتے ہیں، اگر وہ مقرب لوگ کر دیں تو ان کے لیے گناہ ہو جاتا ہے. ایک کام سنیے، آپ کے دو قسم کے دوست ہیں. ایک ایسا دوست ہے جو آپ کے ساتھ ہمیشہ رہتا ہے، کہیں بھی جا آپ کے ساتھ رہتا ہے. اور ایک دوست ہے وہ کبھی کبھار ملتا ہے. تو جو کبھی کبھار ملتا ہے اس نے کوئی ایسی بات کہہ دی کہ جو آپ کی مزاج کے یوں کہو کہ اتنی زیادہ خراب نہیں تھی، تکلیف زیادہ دینے والی نہیں تھی، آپ نے اس کو چلا لیا. یہی بات آپ کے ساتھ جو ہمیشہ رہتا ہے اگر اس نے کہی تو آپ کہیں گے یار تجھے شرم نہیں آتی، تو میرے ساتھ 24 گھنٹے رہتا ہے، میں یہ لفظ سننا نہیں چاہتا اور تو لفظ میرے سامنے بول رہا ہے. حالانکہ یہی بات اس نے بھی کہی تھی. یہ سمجھانے کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ان حسنات الابرار سیئات المقربین. نیک لوگوں کی جو نیکیاں ہوتی ہے اگر وہ مقرب آدمی کرتا ہے تو وہ گناہ ہے. یہ ہے. تو نبی اگر تھوڑی سی بھی بات کر لے، جیسے ایک نبی کے اوپر جب آرا چل رہا تو آہ نکلی، کہا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر آواز نکالی تو نبوت لے لوں گا، تمہاری نبوت کھینچ لوں گا. تو آہ کرنا کہا نبی کے لیے نہیں. تو نبی تو بہت اونچا مقام تھا، اس سے مقام کسی کا اونچا ہو ہی نہیں سکتا. اللہ کے بعد اگر کوئی ہے تو ہمارے آقا اور دوسرے انبیاء علیہ السلام. ہاں، ان کا نبی تو نبی ہے. خیر، تو بات یہ ہوئی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں غم کی وجہ سے سفید ہو گئی. اچھا، تو ایک جواب تو یہ دیا کہ ان حسنات الابرار سیئات المقربین. نیک لوگوں کی جو نیکیاں ہوتی ہے وہ مقرب لوگوں کے لیے گناہ سمجھا جاتا ہے. اور دوسرا ایک جواب یہ ہے کہ انسان جب تحیر اور تردد کے مقام پر ہوتا ہے، یعنی پریشان ہے، تو اس کو اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے. یعقوب علیہ السلام کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یوسف زندہ ہے یا مردہ ہے، اس لیے وہ توقف میں تھے، چپ تھے، اور اسی لیے وہ بار بار اللہ کی طرف رجوع کرتے تھے. اور کبھی کبھی آپ کا جو دل تھا ما سوی اللہ سے الگ ہو جاتا تھا، جدا ہو جاتا تھا. لیکن اس واقعے کے اندر جو بنیامین والا واقعہ ہوا
اس میں آپ سے کوئی ایسی بات ہوئی کہ آپ نے سب باتیں ذکر تو نہیں کی، لیکن آپ کے دل کے اندر کچھ ایسا خطرہ گزرا، کیا ہو رہا ہے، ایک بیٹا گیا، دوسرا گیا، تیسرا گیا. تو یوں سمجھو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آتش نمرود میں جانے کا جو سبب بن گیا، جو واقعہ کہ آپ نے بتوں کو گرایا تھا، اسی طرح کا واقعہ سمجھ لو کہ بنیامین کے لیے جو آپ نے فرمایا یا اسفا علی یوسف کا، یہ دونوں سیم ہے، یوں سمجھ لو. یا یہ کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے تھے اور ان کے اوپر جو گزری کا، اس طرح کا حال سمجھ لو یعقوب علیہ السلام کا. سوال یہ ہے کہ آپ نے یا اسفا فرمایا، انا للہ و انا الیہ راجعون نہیں کہا، یا اسفا علی یوسف کہا. مصیبت جب آتی ہے تو اس وقت تو انا للہ و انا الیہ راجعون کہنا چاہیے، آپ نے یا اسفا علی یوسف کہا. اس کا ایک جواب یہ ہے کہ اصل میں یہ انا للہ و انا الیہ راجعون کہنے کی جو ایک سنت ہے، وہ اس امت کی خصوصیت ہے، اور کسی امت کو یہ چیز نہیں ملی. لیکن رازی نے اس پہ یہ اعتراض کر ڈالا کہ انا للہ کا تو مطلب یہ کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، مملوک ہے، اللہ کی مخلوق ہے، و انا الیہ راجعون کے معنی ہم اسی کے پاس جانے والے، جو حشر اور نشر کی بات ہے وہ تو ہر ایمان والا جانتا ہے. لیکن یہ رازی کی بات گلے سے اتر نہیں رہی ہے، اس لیے کہ ایک چیز ہے سنت ہونا، مشروع ہونا، اس شریعت میں یہ حکم نہیں تھا. انا للہ و انا الیہ راجعون کہنے کا حکم اس شریعت میں نہیں تھا، اس لیے آپ نے نہیں کہا، آپ نے یا اسفا علی یوسف کہا. دیکھو بھائی، آپ کو تھوڑی سی بھی تکلیف پہنچے انا للہ پڑھو. ہمارے یہاں جو یہ بات سوچی جاتی ہے کہ کوئی مر جاوے تبھی انا للہ کہتے ہیں، یہ غلط ہے، غلط ہے. انا للہ ہر تکلیف. نیوزی لینڈ میں تھا، ایک عورت کا فون آیا تو اس کے شوہر نے اس کو کہا کہ میں نے اس کو نہ کہا تھا کہ موٹی مت ہونا، اور وہ طلاق دینے پہ کھڑا ہو گیا. وہ بیچاری رو رہی تھی. اس نے مجھے کہا کہ بھائی کچھ کرو یار. میں نے کہا اچھا اس کا نمبر دو. میں نے اس کو فون کیا، یہی کہا تھا وہ کسی کا. تو میں نے کہا یار بھائی میں فلاں بول رہا ہوں. کہا اچھا بولو کیا ہے. میں نے کہا کہ آپ نے اپنی بیوی کو اس طرح کی بات کہی. تو کہا میں نے شادی کے وقت کہہ دیا تھا کہ تم موٹی مت ہونا. میں نے کہا اگر آپ موٹے ہو جاؤ تو. کہا نہیں وہ کوئی بات نہیں. اس کو میں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. تو کہا کون مر گیا، میں یا آپ؟ میں کہا تیری عقل پہ میں رو رہا ہوں، تیری عقل مر گئی ہے، اس پہ مجھے رونا آ رہا ہے. انا للہ اس کا ہے کہ وہ موٹی ہو جاوے، قصور اس کا، اور تم موٹے ہو جاؤ کچھ نہیں. یہ جہالت ہے میرے بھائی. ہاں انا للہ و انا الیہ راجعون. آپ کو کیسی بھی معمولی سی تکلیف کیوں نہ پہنچی ہو، آپ کا ثواب لکھ دیا جائے گا. حدیث شریف کے اندر اس کی بڑی فضیلت آئی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون کہنے کے لیے ظاہری بات ہے کہ بندہ اللہ کی طرف رجوع کر رہا ہے انا للہ کہہ کر. لم تعط امۃ من الامم انا للہ و انا الیہ راجعون عند المصیبۃ الا امۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ حدیث ہے کہ کسی بھی امت کو انا للہ نہیں دی گئی سوائے مصیبت کے وقت انا للہ کہنا کسی امت کو نہیں دیا گیا مگر صرف یہی امت، اسی امت کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. حدیث شریف ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں تو چلی گئی تھی 6 سال تک. بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ 6 سال تک آپ کو آنکھوں سے دکھائی نہیں دے رہا تھا. ابو میسرہ نام کے آدمی کہتے ہیں، شاید کوئی راوی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں داخل کرے گا تو میں یوسف علیہ السلام کے ساتھ بحث کروں گا. یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اتنے سالوں تک اپنے ابا کو نہ خط لکھا، نہ کوئی آپ نے خبر دی، نہ کچھ پتا دیا آپ نے، تاکہ میں اس کے اوپر کہا کہ آپ کے ابا کا غم ٹھنڈا ہو جاتا. لیکن اکثر مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ خدائی معاملہ ہے. باقی کوئی بیٹا ایسا نہیں ہوگا جو اپنے ماں باپ کو یاد نہ کرتا. اور یہ تو جلیل القدر نبی ہے، لیکن پورا اللہ تعالیٰ نے سسپیکٹ رکھا ہے، سیکریٹ رکھا ہے، سیکریٹ، کوئی بھی نہ جانے.
اور سب چلتا ہی چلا گیا. یعقوب علیہ السلام کا غم بڑھتا ہی چلا گیا, رکا نہیں کسی جگہ کے اوپر. وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ. آپ کی آنکھیں غم کی وجہ سے سفید ہو گئی. اب یہ علماء کرام لکھتے ہیں کہ اس کا کیا مطلب, وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ, آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو سفید ہو گئی غم کی وجہ سے. تو اس کے دو مطلب بتلائے. ایک مطلب تو یہ ہے کہ یعقوب علیہ السلام اتنا روئے کہ آنکھوں میں ہمیشہ پانی ہی رہتا تھا. اسی پانی کو کہا کہ سفید ہو گیا, رونا غالب آ گیا. اور اس کی دلیل کیا ہے کہ جب آدمی کے اوپر بہت زیادہ غم ہوتا ہے تو زیادہ روتا ہے. ہاں, بہت زیادہ روتا ہے. تو رونے کی وجہ سے پانی زیادہ بڑھا اور اسی کو کہا کہ سفید ہو گئے. بعض حضرات فرماتے کہ اس سے مراد نابینا ہو گئے. مقاتل ابن حیان فرماتے ہیں کہ 6 سال تک آپ نے دیکھا نہیں, یہاں تک کہ یوسف علیہ السلام نے جب اپنا قمیص بھیجا اور اپنے والد کے اوپر پھیرا گیا تو آنکھیں کھل گئی, بینائی آ گئی. آگے چل کے وہ قصہ آنے والا ہے. کہا 6 سال تک کچھ دیکھتے نہیں تھے. اب سوال یہ ہے کہ زیادہ رونے سے آنکھیں چلی جاتی ہیں. تفسیر روح البیان کے اندر لکھا ہے کہ جب آنکھوں کے اوپر آنسو بہتے رہتے آتے رہتے ہیں تو آنکھوں کی جو سیاہی ہے وہ مٹ جاتی ہے. سیاہی مٹ جاتی ہے. جب مٹ جائے گی تو دکھے گا کیا؟ اسی سیاہی سے تو ہم دیکھ رہے ہیں. آنکھ اللہ نے چربی کی بنائی ہے, کس چربی کی. اسی لیے عرب لوگ جب بھیڑا جب ذبح کرتے ہیں اور پورا سالم پکاتے ہیں تو پہلے آنکھ کھاتے ہیں, چربی ہے اس میں. تو آنکھ اللہ تعالیٰ نے ایسی بنائی. تو یہ جو سیاہی ہے اسی سے تو آدمی دیکھتا ہے. اگر سیاہی نہ ہو تو دیکھے گا کیا؟ بہت زیادہ رونے کی وجہ سے. حضرت جبرائیل علیہ السلام یوسف علیہ السلام کے پاس گئے جیل خانے کے اندر اور بتایا کہ تیرے ابا کی جو آنکھیں ہیں وہ ختم ہو گئی ہے غم کی وجہ سے. یوسف علیہ السلام نے اپنے سر پہ ہاتھ رکھا اور کہا لیت امی لم تلدنی ولم اک حزنا علی ابی, کاش کہ میری ماں نے مجھے جنا ہی نہیں ہوتا, کہ میرے باپ کے اوپر غم کا باعث تو نہ بنتا, میری وجہ سے باپ کو اتنی زیادہ تکلیف ہوئی. تو یہ جو بات کہہ رہے ہیں کہ بہت زیادہ رونے کی وجہ سے آپ کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی, تو یہ کوئی بعید بات نہیں ہے, اس لیے کہ بہت زیادہ رونے کی وجہ سے آنکھوں کی سیاہی ختم ہو جاتی ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام کی دونوں آنکھیں جب سے یوسف علیہ السلام کا فراق ہوا تھا تو ملنے تک آپ کی آنکھیں خشک نہیں ہوئی, آنکھیں بہتی ہی رہی جب تک آپ سے ملاقات نہیں ہوئی. اور وہ مدت تقریباً 80 سال ہے. بعضوں نے 40 سال لکھے, بعضوں نے 80 سال تک ملاقات نہیں. کتنا لمبا زمانہ. اور جس وقت یہ ہوا ہے اس وقت زمین کے اوپر یعقوب علیہ السلام سے بڑھ کر کوئی معزز آدمی نہیں تھا اللہ کی نظر میں. کہتے ہیں نا کہ جن کے رتبے ہیں سوا ان کے سوا مشکل ہے, جن کے رتبے ہیں سوا ان کے سوا مشکل ہے. جن کا رتبہ اونچا ہوتا ہے ان کے سوا ایسا ڈھونڈنا بھی مشکل ہوتا ہے. اب سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نگاہیں کیوں لے لی یعقوب علیہ السلام, تاکہ اپنے بچوں کو نہ دیکھ سکے اور جمال خداوندی کو دیکھ سکے. اپنی ان آنکھوں سے بیٹوں کو نہ دیکھے. اگر دیکھنا ہے تو الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق, الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق. آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے. جو عشق و محبت والے ہوتے ہیں وہ آنکھیں بند کر کے محبوب کو دیکھتے ہیں. اللہ والے ہوتے ہیں, دیکھو نماز کے وقت تو کہا کہ آنکھیں کھلی رکھنی ہے, لیکن اگر آپ ذکر کر رہے ہیں تو آنکھیں بند رکھیں. اگر ایسے ذکر کر رہے ہیں تو آنکھیں ایسے بند رہے گی تو دل سے اللہ کے سے دیکھنے کا موقع ملے گا. الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق, آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے.
خیر تو فہو کظیم، غم کی وجہ سے حضرت یوسف یعقوب علیہ السلام بہت ہی زیادہ گھٹ رہے تھے اندر. قالوا تاللہ تفتأ تذکر یوسف حتی تکون حردا ام تکون من الہالکین. ان لوگوں نے کہا کہ اللہ کی قسم آپ تو یوسف علیہ السلام کو یاد ہی کرتے رہیں گے یہاں تک کہ موت کے قریب ہو جائیں گے یا ہلاک ہو جائیں گے. اللہ یہ کس نے کہا؟ بھائیوں نے نہیں کہا، آپ کے پوتوں نے، جو رشتہ دار قریب میں بیٹھے تھے، انہوں نے کہا کہ کیا ابھی بھی یوسف یوسف کر رہے ہو؟ تفتأ تذکر یوسف حتی تکون حردا ام تکون من الہالکین. اب دیکھیے آپ، یہاں پر انسان کے بدن کے اندر جو 3 اعضاء ہے وہ بہت زیادہ اشرف ہے. ایک زبان، ایک آنکھ اور ایک دل. حضرت یعقوب علیہ السلام کے اس غم کے اندر تینوں کا استعمال ہوا. کیسے؟ زبان کے ذریعے یا اسفا آپ نے بتایا، اور آنکھوں سے روتے رہے، اور فہو کظیم، یہ دل غموں سے بھرا ہوا تھا. تو تفسیر رازی نے لکھا کہ اشرف اعضاء جو انسان کے ہیں، اللہ تعالیٰ نے تینوں کا تذکرہ کیا کہ یعقوب علیہ السلام نے یہ تینوں کے اندر تکلیف اٹھائی، تینوں کو استعمال کیا. اور وہاں کے لوگوں نے کہا کہ آپ تو یوسف علیہ السلام کو یاد کرتے ہی رہیں گے یہاں تک کہ آپ حرد ہو جائیں گے. حرد کا مطلب یہ کہ آپ کی عقل بگڑ جائے گی، آپ کا جسم بگڑ جائے گا غم کی وجہ سے اور محبت کی وجہ سے. حرد کے بارے میں مفسرین نے مختلف باتیں کہی ہے. ایک تو یہ ہے کہ جسم میں بگاڑ آ جائے، اور بعضوں نے کہا کہ جس کی وجہ سے عقل خراب ہو جائے، یا یہ کہ نہ تو زندہ رہے آدمی نہ مردہ رہے، ایسا بالکل کومے میں چلا جائے. جب یہ بات ان لوگوں نے کہی، سوال یہ کہ قسم کھا کے کیوں کہا؟ تب کیا آپ ایسا کرتے ہی رہیں گے؟ آگے کی بات تو کس کو پتا؟ چونکہ یہ لوگ دیکھ چکے تھے کہ اتنے زمانے سے بھولنے کا نام ہی نہیں لے رہے یوسف علیہ السلام کو، اس لیے ان لوگوں نے قسم کھا کر کہی. قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ. یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اپنے غم اور رنج کی شکایت اللہ کو کرتا ہوں. وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، میں اللہ تعالیٰ سے وہ چیزیں جانتا ہوں جس کو تم نہیں جانتے، مجھے معلوم ہے جس کا تمہیں پتہ نہیں. اشکو بثی وحزنی الی اللہ، بس اللہ تعالیٰ کی طرف شکایت کرنے کو کہتے ہیں. جیسے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شب برات کے موقع پر دعا پڑھی تھی، اعوذ برضاک من سخطک واعوذ بعفوک من غضبک واعوذ بک منک. اے اللہ، میں تیری ناراضگی سے، تیری رضامندی کے اندر پناہ لیتا ہوں، اور تیرے غصے سے، تیری معافی میں پناہ لیتا ہوں، اور میں تجھ سے تیری ہی پناہ لیتا ہوں. تجھ سے تیری، یعنی تو پکڑ کرے تیرے پاس ہی آیا ہوں، بس تو ہی بتا سکتا ہے. انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ. ایسی دعا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کے موقع کے اوپر بھی کی تھی. طائف کے وقت جو حالات حضور پر آئے تھے، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ. وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ چیزیں معلوم ہیں جس کو تم نہیں جانتے. تو کیا جانتے ہیں یعقوب علیہ السلام؟ کہ اللہ رب العزت کی رحمت اور اللہ تعالیٰ کا جو احسان ہے وہ ہے جس کو تم نہیں جانتے. اللہ تعالیٰ تکلیف کے بعد آسانی لاتا ہے، پریشانی کے بعد اللہ تعالیٰ خوشی لاتا ہے ایسی جگہ سے جہاں کا گمان بھی نہیں ہوتا. اب مطلب یہ کہ ان کو توقع ہو گئی تھی کہ اب یوسف ملے گا، یوسف علیہ السلام کی اب ملاقات میں ہو جائے گی. جب چاروں طرف سے دروازے بند ہو جاوے تو سمجھ لو کہ اب کھلے گا. یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے.
اس کی ترتیب ہے اور تربیت اس طرح سے کرتا ہے اللہ تعالیٰ. تو اب سوال یہ کہ یوسف علیہ السلام کے ملنے کی توقع کہاں سے پیدا ہوئی؟ اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ ملک الموت آپ کے پاس آیا تھا تو آپ نے پوچھا تھا کہ تم نے میرے یوسف کی روح قبضہ کی یا نہیں کی؟ کہا نہیں کی یعنی زندہ ہے. اور یہ بھی کہا کہ ادھر تلاش کرو مصر کی طرف. کنعان جہاں یعقوب علیہ السلام رہتے تھے اس کے اور مصر کے بیچ میں 8 مراحل کا فاصلہ تھا. تو کہا نہیں میں نے روح قبضہ نہیں کی، لیکن ڈھونڈنا ہو تو ادھر مصر کی طرف تلاش کرو. ایک جواب یہ. اور دوسری بات یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کا جو خواب تھا یعقوب علیہ السلام نے سمجھ لیا تھا کہ وہ خواب سچا ہے، وہ سچا ہو کر آئے گا ہمارے سامنے کہ سارے بھائی اور سب ان کے سامنے سجدہ کریں گے تعظیم کے خاطر. تو وہ خواب سچا تھا. اور تیسری وجہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی تھی کہ میں یوسف کو بھیجوں گا آپ کے پاس. اور جیسے میں نے روایت نقل کی کہ اگر دونوں بھائی مر بھی گئے ہوتے اللہ تعالیٰ کرنے اس کو زندہ کر. ایک جواب یہ ہے کہ جب بیٹوں نے بادشاہ کے جو حالات بتلائے کہ بادشاہ ایسا ہے ویسا ہے تو یعقوب علیہ السلام میں ایک لالچ ایسی ہوئی، طمع پیدا ہوئی کہ وہ میرا بیٹا یوسف ہی ہونا چاہیے. یہ خواہش ہوئی کہ ایسے کردار اور اخلاق کا مالک میرا بیٹا یوسف ہی ہو سکتا ہے. خاندان نبوت کے جو کردار ہوتے ہیں وہ سمجھ میں آ جاتے ہیں. اسی لیے یاد رکھنا جو پیور سید ہوگا، اللہ کے رسول کے خاندان کا جو آدمی ہوگا وہ سب کے سامنے یہ کہتا نہیں پھرے گا کہ میں حضور کے خاندان کا آدمی ہوں. حضور کے خاندان میرے 3 استاد سادات میں سے تھے، مولانا سید ابرار احمد صاحب نور اللہ مرکز، مولانا بقا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مفتی محی الدین صاحب رحمۃ اللہ. یہ تینوں سید تھے، حضور کے خاندان سے تعلق ہے. لیکن کبھی کسی سبق کے اندر آپ نے نہیں بتایا کہ میں حضور کے اولاد میں سے ہوں، کبھی نہیں. حالانکہ مولانا ابرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے اولاد میں سے تھے. 5 سال خدمت میں رہا، کبھی آپ نے زبان سے نہیں کہا کہ مجھے سید کہو یا میں ہوں، کبھی. تو یہ ان کی خوبی اور ان کی سخاوت، ان کے دل کی نرمی، یہ ساری چیزیں معلوم ہو جاتی. تو جب یعقوب علیہ السلام نے دیکھا یوسف بادشاہ کے حالات تو کہا یہ یوسف ہی ہوگا. اور ایک وجہ یہ تھی کہ ان کو یقین تھا کہ بنیامین نے چوری نہیں کی ہے اور میرا بیٹا چور نہیں ہو سکتا. یہ جو کچھ ہوا ایک خدائی کچھ معاملہ ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہیں سے یوسف کی ملاقات کرائے گا. اور یہ بھی معلوم تھا کہ بادشاہ نے ان کو کوئی تکلیف نہیں دی ہے، ان کو آرام سے رکھا ہے. یہ ساری باتیں ایسی تھی جو حضرت یعقوب علیہ السلام کی توقع کو جگا رہی تھی کہ ہاں ملاقات ہوگی یوسف سے. مزید گفتگو اگر اللہ نے موقع دیا تو آئندہ کریں گے انشاءاللہ. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک.